الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سب یار، وفادار، رفیق، جانثار شہید ہو گئے تو حضرت کی سگی اور بیوہ بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دو یتیم صاحبزادے حضرت مون اور حضرت محمد ماں اور ماموں کی اجازت لے کر گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف بڑھے۔ یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے اور کئی یزیدی فنار کر دیے۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ یہ بچے تو شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو انہوں نے دونوں کو اس طرح نرعا میں لے لیا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر بھی کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی، تاہم ایک شخص نے پیچھے سے آ کر اس زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا یہ لال گھوڑے سے خون میں لہو لہان نیچے گر پڑا۔ دوسرے بھائی کو بھی فرعونوں نے نیزوں سے چھلنی کر دیا اور دونوں شیر فرش خاک پر تڑپنے لگے۔ اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے، آپ کو دیکھ کر دونوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیے اور دم توڑ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آخر ماں تھی، بچوں کی شہادت کی خبر پا کر ان کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ آسمان و زمین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، لیکن ان سنگ دلانے کوفہ کے دل رحم سے بالکل خالی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق: اہل بیت عظام کے ہر چھوٹے بڑے فرد میں جرأت و شجاعت پائی جاتی تھی اور اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا جذبہ اہل بیت عظام میں بدرجہ اتم موجود تھا، اور وہ پاک لوگ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے اور ہمیں یہ درس دے گئے کہ تم بھی دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا اپنے آپ میں جذبہ پیدا کرو۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے احباب شہید ہو چکے، آپ کے بھتیجے بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ازرق پہلوان بھی تھا، اسے مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپیہ سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام قاسم میدان میں آئے تو مقابلہ میں آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ ابن سعد نے ازرق سے کہا کہ قاسم کے مقابلہ میں تم جاؤ، اور ازرق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا ابھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکارے کہ کوئی دوسرا ہے تو میرے سامنے آئے۔ ازرق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصہ میں آ کر اپنا دوسرا لڑکا مقابلہ میں بھیج دیا۔ حضرت قاسم نے
اس دوسرے کو بھی مار ڈالا۔ حضرت نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا لڑکا بھیجا، اللہ کے شیر نے اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ حضرت نے پھر چوتھا لڑکا بھیجا تو قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں وہ بھی نہ بچ سکا۔ اب تو حضرت کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصہ میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں حضرت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ میرے مولا، میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائیاں دیکھنے لگے۔ حضرت نے در پہ 12 نیزے مارے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ سب نیزوں کو روکے، پھر اس نے جھلا کر قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، گھوڑا مر گیا، قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فوراً دوسرا گھوڑا بھیج دیا، قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے۔ حضرت نے روک لیا اور تلوار نکالی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار نکال لی۔ حضرت نے تلوار کو دیکھ کر کہا یہ تلوار تو میں نے 1000 دینار سے خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کرائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ قاسم نے فرمایا یہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ تم ایک مشہور سپاہی ہو کر اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھتے ہوئے اسے کسا بھی نہیں، اور وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے۔ حضرت یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا کہ حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ حضرت کے وہیں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبق: اہل بیت عظام کے مقدس افراد فن و حرب سے بھی خوب واقف تھے، پس آج ہمیں بھی فنون حرب سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم بھی باطل کے دانت کھٹے کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یا الہ العالمین